اللہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے خواجہ فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں ہم نے کافی حد تک جان چکے ہیں، ان کے حسب و نسب کے بارے میں جانا ہے، اور اس کے علاوہ کوٹ مٹھن کے حوالے سے جانا ہے۔ قاضی محمد عاقل رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ حضرت محبوب الہی خواجہ خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے والد ماجد تھے، ان کے بارے میں ہم نے جانا ہے۔ آگے ہم جانیں گے ولادت کے بارے میں۔ حضرت خواجہ فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے ولادت کے بارے میں مولانا رکن الدین جامعہ ملفوظات نے خواجہ صاحب کی تاریخ ولادت جو ہے وہ 26 ذی الحجہ سن 1661 تحریر کی ہے، کیونکہ آپ کی ولادت جو ہے منگل کو ہوئی۔ چونکہ حضرت شیخ العالم فرید الدین گنج شکر قدس سرا کی ولادت بھی منگل کو ہوئی تھی، اس لیے آپ کا نام گرامی جو ہے وہ غلام فرید رکھا گیا۔ ان کا نام جو ہے غلام فرید کس لیے رکھا گیا، یہ ہم نے ولادت کے اس میں چیپٹر میں جو ہے سن لیا ہے۔ چونکہ حضرت شیخ العالم فرید الدین گنج شکر، ان کی پیدائش بھی منگل والے دن تھی، ان کی پیدائش بھی منگل والے دن ہے، تو ان کا نام فرید اس وجہ سے رکھا گیا، غلام فرید۔ آگے چلتے ہیں ہماری ٹاپک کی طرف۔ آنکھ غلام فرید الف، یعنی کہ آنکھ غلام فرید الف۔ حضرت خواجہ صاحب نے نہایت ہونہار اور ذہین بچے تھے، 3.5 سال کے تھے، اور رسم ختنہ ادا ہونے والی تھی کہ آپ کے بڑے بھائی حضرت خواجہ فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تجویز پیش کی کہ چونکہ آپ کی زبان بہت صاف ہے اور قوت گویائی بھی عام بچوں سے بڑھ کر ہے، اس لیے مناسب ہے کہ رسم بسم اللہ بھی ادا کی جائے۔ حضرت محبوب الہی نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور اپنے چھوٹے بھائی خواجہ تاج محمود سے کہا کہ آپ فرید کو بسم اللہ پڑھا دیں۔ مولانا تاج محمود صاحب نے آپ کو سامنے بٹھا لیا اور انگلی پکڑ کر الف پر رکھ لی اور فرمایا، آنکھ غلام فرید الف۔ مولانا تاج محمود صاحب نے کئی بار جملہ یہ دہرایا، اور ادھر خواجہ صاحب نے مسکرا کر فرمایا، آنکھ غلام فرید الف۔ سبحان اللہ، کہ انہوں نے جب یہ جملہ کہا تو اس مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ دنائے مبارک پر ہاتھ مار مار فرمانے لگے، آنکھ غلام فرید الف۔ حضرت محبوب الہی نے یہ کیفیت دیکھ کر فوراً قوالوں کو بلا لیا اور انہوں نے طبلے کی تھاپ پر گانا شروع کیا، آنکھ غلام فرید الف۔ اب تمام حاضرین پر وقت طاری ہو گیا۔ یہ جو ہے رکت بھی کہتے ہیں اسے، اور مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ جو وجد و حالات سے گزر کر سکر کی کیفیت سے دوچار ہو چکے تھے، جب تک ختنہ کی تقریب جاری رہی ان پر سکر کا عالم طاری رہا۔ یہ ہمارے جو ہے آنکھ غلام فرید الف، یعنی کہ ہماری تب غلام فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی عمر 3.5 سال تھی جب انہوں نے ایک الف کا لفظ کہا تو کتنا وجد آ گیا۔ اب ان کی جو ہے ماشاءاللہ جو ہمارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ ان کے حسب نسب سے ہم نے پڑھا ہے کہ یہ جو ان کی پشت جو ہے وہ چلتی ہوئی آ رہی ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ تھے، ان کی آل میں سے ہیں حضرت غلام فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جیسا کہ ہمارے جو ہے ہمارے بزرگوان دین جو ہے یتیمی میں زندگی کاٹی، تو حضرت خواجہ صاحب نے بھی یتیمی میں ہی زندگی کاٹی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں ان کی یتیمی کے حوالے سے۔ دنیا کے بڑے آدمیوں کی طرح خواجہ صاحب بھی عالم زلفی میں والدین کی شفقت سے محروم ہو گئے،
4 برس کے تھے کہ والدہ ماجدہ اللہ کو پیاری ہو گئی اور 8ویں برس میں آپ کے والد ماجد کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کا عالم زلفی عام بچوں کی طرح نہ تھا، ہم عمر بچوں سے الگ تھلگ رہتے اور تنہائی کو پسند فرماتے تھے۔ والد ماجد کی وفات کے بعد آپ کے بڑے بھائی حضرت مولانا غلام فخر الدین المعروف خواجہ فخر جہاں صاحب سجادہ ہوئے۔ انہیں قدرت نے اولاد سے محروم رکھا۔ جو ہمارے حضرت محبوب الہی خواجہ خدا بخش کے جو بھائی تھے، یعنی کہ مولانا غلام فخر الدین المعروفی خواجہ فخر جہاں صاحب، وہ سجادہ ہوئے، ان کی یعنی کہ گدی سنبھالی گئی۔ انہیں قدرت نے اولاد سے محروم بھی رکھا تھا، شاید اس بنا پر کہ وہ اس در یتیم کی تربیت کر سکیں۔ چنانچہ انہوں نے چھوٹے بھائی کو اپنی شفقت سے پالا پوسا۔ اس معصوم بچے کو یہ احساس تک نہ ہونے دیا کہ وہ پدری اور مادری یعنی کہ ماں اور باپ کی شفقت سے محروم ہو چکا ہے۔ جو ان کے بڑے بھائی تھے حضرت غلام فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، ان کی گدی جو ہے اپنے والد ماجد کی گدی جو ہے ان کو ملی تھی۔ مولانا غلام فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ غلام فرید الدین المعروفی خواجہ فخر جہاں، یہ جو ہے ہمارے ان کی گدی سنبھالی تھی، والد صاحب کی انہوں نے ہی گدی سنبھالی تھی۔ غلام فرید جو ہے وہ چھوٹے تھے، انہوں نے ان پر شفقت کی اور بدری اور مادری یعنی کہ ماں اور باپ کی شفقت سے محروم ہو چکا ہے، یہ احساس بھی نہ ہونے دیا تھا انہوں نے۔ آگے چلتے ہیں۔ دوسرے بزرگوار جو ہر وقت سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہتے تھے، یعنی کہ جو بزرگ تھے وہ حضرت خواجہ فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے آس پاس ہی رہتے تھے اور آپ کے ناز نخرے بھی اٹھاتے تھے، اور آپ کے ماموں ملک غلام محمد تھے۔ آپ نے قرآن مجید تو حضرت والد ماجد کی موجودگی میں ہی حفظ کر لیا، یعنی کہ خواجہ فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے 8 سال کی عمر میں حافظ قرآن تھے۔ ماشاءاللہ، یہ جو ہے بہت ہی ذہانت کا یہیں سے اندازہ لگا لیا جائے کہ حافظ قرآن 8 سال کی عمر میں علوم دینیہ کی تعلیم کے لیے خواجہ فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے فاضل اساتذہ مقرر کیے۔ یہ ہمارا جو ہے پارٹ 3 تھا۔ اس پارٹ 3 میں آپ کو جو ہے ان کی یعنی کہ یتیم کس طریقے جو ہے کس عمر میں ہوئے یہ بتایا گیا آپ کو، اور حضرت محبوب الہی خدا بخش جو ہے وہ ان کے والد تھے آنکھ غلام فرید الف۔ ان کی جو کرامات ہے وہ یہیں سے ہی سامنے آتی ہے کہ آنکھ غلام فرید الف، تو الف کہنے پہ وجد طاری ہو گیا تھا ان کے چچا کو کہ حضرت خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی کو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اسلامک ویڈیوز کی جو ہے بہت اچھی طریقے سمجھ آ رہی ہوگی، اور آپ جو ہے ہمیں سن بھی رہے ہوں گے۔ پلیز سبسکرائب بھی کریے، کمنٹ بھی کریے، تاکہ ہمارا جو ہے حوصلہ بڑھے، ہم آپ کو نئی یعنی کہ پوری دنیا میں پاکستان میں بزرگان دین جو ہے وہ بہت ہیں، ان کی ہسٹری کے بارے میں بتا سکیں، اور انشاءاللہ آنے والے یعنی کہ دوران ان جو ہے ہم ٹھٹھا میں بھی جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ بھی بزرگان دین ہے، بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا قبرستان ہے، وہ ہم جو ہے دکھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کو۔ ہمارے بھائیوں کی جو ہے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ویڈیوز اور میں ہوں حسنین ریاض۔ پلیز سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔